السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے ہم تمام پر کہ اس نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے ویڈیو میں جو ہے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی اور اسے سمجھا تھا، اس کے مطابق عمل بھی ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اور بھی نئی حدیثیں ہم پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے اور اسے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہید، جو گواہی دے گا، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِبْنُ أَمَتِهِ، اور اس کے باندھی کے بیٹے ہیں، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کے کلمہ ہیں، القاها إلی مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور اس کے روح ہیں، روح اللہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، والجنت والنار حق، اور جنت اور دوزخ جو ہے حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا، علی ما کان من العمل، عمل کے ہونے پر، عمل کے ہونے پر، علی ما کان من العمل، عمل میں سے جس پر وہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا اپنے محض ارادے سے، چاہے وہ حسنا نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، علی ما کان من العمل، عمل میں سے جو بھی ہو، جس پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اپنے صحیحین میں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی گواہی دے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی گواہی دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے جو باندھے حضرت مریم علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور اللہ کے روح ہیں یعنی روح اللہ ہیں، جنت اور دوزخ حق ہے، اس بات پر اس نے گواہی دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، عمل میں سے جس پر وہ ہو، عمل میں سے جس پر وہ ہو، چاہے اچھے عمل میں سے ہو، حسناً او سیئن، یا برے عمل میں سے ہو، قلیلاً تھوڑا ہو، او کثیراً یا زیادہ ہو، عمل میں سے جس پر بھی وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ذرہ ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو،
اچھے عمل زیادہ کیا ہو یا برے عمل زیادہ کیا ہو، اگر اس نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بانی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس کے کلمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور ان کے اللہ کے روح ہیں، یعنی روح اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جنت اور دوزخ حق ہے، اس بات پر اگر وہ گواہی دے گا، اگرچہ اس کے عمل کم بھی ہوں، عمل میں سے جس پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم اپنی کتاب صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ اور آئیں اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال، یہاں عمر نہیں پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے، کیونکہ عمر کے رے کے بعد واو آیا ہے، تو وعن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلیبایعک، کہ میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو پھیلائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو پھیلایا، فقبضت یدی فقال ما لک یا عمر، فقبضت، تو میں نے پکڑ لیا، یدی ہاتھ کو میرے، فقال، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لک یا عمر، کیا ہوا تم کو اے عمر؟ قلت، میں نے کہا، اردت ان اشترط، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شرط لگاؤں، میں نے یہ چاہا کہ شرط لگاؤں۔ قال تشترط ماذا قلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شرط لگاؤ جیسا کہ تم نے کہا ہے، جیسا کہ تم نے کہا ہے، ان یغفر لی، یہ کہ مجھے معاف کرے، میری مغفرت کرے۔ قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت یا عمر، کیا تم نے نہیں جانا اے عمر، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے سب مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے تھی، رواجیں جو کچھ تھیں ان سب کو اسلام منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت جو ہے سب کو منہدم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھا، ہجرت سے پہلے جو کچھ تھا اس کو منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج جو تھا جو کچھ اس سے پہلے تھا اس تمام رسومات کو مٹا دیتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ والحدیثان المرویان، اور یہ دو حدیثیں روایت کی گئی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی خود فرما رہا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں غنی ہوں شریک کرنے والوں سے، شرک سے جو شریک کرتے ہیں ان سے میں غنی ہوں۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شریک کرنے والوں سے، شرکا سے غنی ہوں، بے نیاز ہوں ان کے شرک سے۔ والآخر، دوسری حدیث جو ہے، الکبریاء ردائی، کبر، تکبر جو ہے میری چادر ہے۔ اس کے بعد حدیث آتا ہے، فمن نازعنی فقد اقطع عنقہ، جو کوئی میری چادر میں گردن ڈالے گا تو میں اس کی گردن کو موڑ دوں گا۔ یہ حدیث ہے۔ سنذکرہما، ان قریب ہم ذکر کریں گے ان دونوں حدیث کو، فی باب الریاء والکبر انشاءاللہ، ریا اور کبر کے باب میں، درس میں۔
انشاءاللہ ہم ان قریب ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے ان دونوں حدیثوں کا۔ یہاں تک فصل اول ختم ہوا بحمد اللہ تعالی، بعون اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی سے، فضل و کرم سے یہاں تک ایک فصل یعنی فصل اول کتاب الایمان کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم کل سے یا اس کے بعد سے جب بھی ویڈیو بنائیں گے فصل ثانی کا بنائیں گے، اور بھی اللہ تعالیٰ مزید علم دین حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو حدیثوں کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے بچائے، تکبر والے علم سے اور عاجزی والے علم عطا کرے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔